پچھلے آدھے گھنٹے سے بڑبڑائے جا رہی تھیں۔ عازب پچھلے کئی روز کی طرح آج بھی انہیں گھر میں نہیں مل رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ عازب صبح کا نکلا، غروب ہوتے سورج کے ساتھ گھر لوٹتا تھا، آتے ہی اوپر چلا جاتا، پھر رات کے کھانے کے بعد ان کے کمرے میں چلا آتا۔ دادی دوا لی ہے کہ نہیں؟ آتے ہی ان سے پوچھتا۔ اماں آگے سے اسے ڈھیروں جلی کٹی سناتیں، مگر وہ چپ چاپ ان کے ہاتھ پاؤں دبانے لگتا، اور جب وہ سو جاتیں تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اصل میں وہ دادی کی دن بھر کی تھکن 10 منٹ دبانے سے دور کر دیتا تھا، اس لیے دادی نے بھی اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہتا ہے، اور شاید آج کا دن بھی پچھلے گزرے دنوں کی طرح گزر جاتا، مگر دادی کو بھڑکانے میں علیزہ کا ہاتھ تھا۔ پچھلے کئی روز سے علیزہ کی کوششوں کے باوجود عازب اسے 1 منٹ نہیں دے رہا تھا، اس لیے آج اس نے اماں سے جھوٹ بولا کہ عازب یونیورسٹی کے بعد آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے، اور اماں یہ سنتے ہی عازب کی تلاش کے ساتھ ساتھ مسلسل غصے سے بڑبڑائے جا رہی تھیں، اور کوٹھی کے ملازم الگ دادی کے عتاب کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ خون آخر اپنا رنگ دکھا کر ہی چھوڑتا ہے، چاہے کیسی بھی پرورش کر لو، مگر خاندانی عادات نہیں بدلی جا سکتیں۔ لو صبح کا گیا نہ جانے کیا کیا گل کھلا کر شام ڈھلے گھر لوٹتا ہے، جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ آج اسے واپس آ لینے دو، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ عازب کے آنے تک اماں کی ایسی ہی باتوں سے کوٹھی کے در و دیوار گونجتے رہے۔ عازب گھر میں داخل ہوا تو اسے کوٹھی کا ماحول کچھ نامانوس سا محسوس ہوا۔ وہ اوپر جانے لگا تو فضلو چاچا نے اسے بتایا کہ اماں اندر اسے ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں، تو وہ اوپر جانے کی بجائے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ خلاف توقع سبھی گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ارے، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سب لوگ گھر پر ہی موجود ہوں گے تو میں مٹھائی زیادہ لے آتا۔ سب کو سلام کے بعد عازب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے مٹھائی کے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اماں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ چھوڑے دادی، یہ مٹھائی کھائیں اور یہ لیں میری پہلی تنخواہ۔ اس نے اماں کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑی رقم ان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ دادی اماں سمیت سب گھر والے صدمے سے اپنی جگہ پر ہی جم سے گئے، جبکہ آمنہ بیگم کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ فضلو چاچا، فروا کہاں ہے؟ عازب نے گھر میں نظریں دوڑانے کے بعد پاس سے گزرتے ہوئے فضلو چاچا سے پوچھا۔ صاحب، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی لے کر باہر گئی ہیں، فضلو چاچا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے اور ہو سکے تو ایک کپ چائے کا بھجوا دیں۔ وہ لان میں ہی پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں صاحب، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں، فضلو چاچا پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ فروا کی ناراضگی کو محسوس کر کے مسکرانے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ سب گھر والوں کو اپنی پہلی تنخواہ پر سرپرائز دے گا، اور وہ اپنی کوشش میں واقعی کامیاب رہا تھا، مگر فروا اس واقعے کے بعد سے اسے نہیں ملی تھی، اور آج مسلسل تیسرے روز بھی وہ اس کے گھر آنے سے پہلے باہر جا چکی تھی، ورنہ وہ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے ضرور پیتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ علیزہ کی آواز پر چونک گیا۔ وہ اسے چائے سے لطف اندوز ہونے کا کہہ رہی تھی۔ ارے تم! میں نے تو فضلو چاچا سے چائے کا کہا تھا، وہ ٹیبل پر سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ کچن میں گئے تھے، مگر میں وہاں پہلے ہی پاپا کے لیے چائے بنا رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں واپس بھیج دیا کہ آپ کو بھی آج میں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتی ہوں۔ معلوم ہے پاپا میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند کرتے ہیں، علیزہ نے فخریہ لہجے میں کہا۔
اچھا چیک کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ واہ علیزہ، چائے تو واقعی کمال کی ہے۔ اس کی تعریف سے علیزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ بڑے کنجوس ہیں، اپنی جاب کی بھنک تک نہیں پڑنے دی کہ کہیں ہم آپ سے ٹریٹ نہ لے لیں، لیکن اب بھی آپ بچ نہیں پائیں گے۔ وہ شوخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم کھا لینا جو تمہارا جی چاہے۔ ابھی بتاؤ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اسٹڈی میں سے ہی پوچھیں تو کافی پرابلم پیش آ رہی ہے۔ پہلے شہروز بھائی ہوتے تھے، ان سے ہیلپ مل جاتی تھی، مگر جب سے وہ ابروڈ گئے ہیں میں تو مصیبت میں پھنس گئی ہوں، مگر اب یہ مشکل بھی حل ہو گئی ہے۔ علیزہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اعظم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ میں نے دادی سے اپنی پرابلم ڈسکس کی تو انہوں نے آپ سے پڑھنے کا مشورہ دیا، جو مجھے بہت معقول لگنے کے ساتھ ساتھ کافی پسند بھی آیا، اس لیے اب میں آپ سے ٹیوشن پڑھوں گی۔ علیزہ نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ کوئی بات نہیں، میں ہفتے میں صرف 2 دن ہی پڑھوں گی، فرائیڈے اور سنڈے۔ اس سے آپ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ علیزہ جو سب کچھ پہلے ہی سوچے بیٹھی تھی فوراً بولی، اور وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب اس نے علیزہ سے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھا تھا۔ چائے ختم ہونے تک وہ اعظم سے اس کی جاب کے متعلق پوچھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اعظم تھوڑی دیر تو وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اندر آمنہ آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کوٹھی کے اندر بہت کم جاتا تھا کھانا کھانے، اور اماں یا کسی کے بلانے کے علاوہ وہ کبھی خود سے اندر نہیں گیا تھا۔ موسم سرد ہو یا گرم، وہ رات کے کھانے کے بعد لان میں رکھی کرسیوں پر کافی دیر تنہا ضرور بیٹھتا تھا۔ ابھی بھی رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ آمنہ آنٹی اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ دادی اماں کے کمرے میں گیا تو اس کی توقع کے عین مطابق اماں نے علیزہ کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کے سر تھوپ دی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ دادی یہ سراسر زیادتی ہے۔ جب علیزہ کو ٹیوٹر پڑھانے آتا ہے تو وہ کیوں اسے پڑھائے؟ اس کے پاس تو پہلے ہی وقت نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی اور پھر جاب سے ہی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تھک جاتا ہے، اوپر سے یہ نئی پریشانی۔ مگر وہ یہ سب سوچ کر ہی رہ گیا۔ معلوم تھا دادی نے آگے سے کئی سنانی تھیں، مثلاً کس نے کہا تھا جاب کرنے کا، اس گھر میں کھانے کو نہیں ملتا کہ پہننے کو، یا تمہیں روپے پیسے کی کمی تھی، یا پھر لوگوں سے رحم بھری باتیں سننے کا شوق ہے کہ تم پر اس گھر میں بہت ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کچھ کہے ہی اماں کئی بار یہ سب باتیں اسے سنا چکی تھیں۔ اگر وہ کچھ بول دیتا پھر تو اللہ ہی حافظ تھا۔ اس لیے دادی کے سو جانے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر لان میں آ گیا اور تھکن کے باوجود چہل قدمی کرنے لگا۔ فضا میں کافی خنکی تھی۔ فروری آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا، سردی ابھی بھی زوروں پر تھی۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے چہل قدمی کرنے کی بجائے گرم گرم لحاف سے سجے بستر پر جا سوئے، مگر فروا اس سے پچھلے 3 روز سے ناراض تھی، اور آج وہ اسے منا کر ہی سونا چاہتا تھا۔ صبح سنڈے تھا، یونیورسٹی اور آفس سے چھٹی تھی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا، کبھی بیٹھ کر اور کبھی چلتے پھرتے۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے اور وہ سردی سے بے حال ہو گیا۔ اس کا گرم کوٹ بھی اب سردی روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اپنے اوپر وہ شال اوڑھنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ نیند اس کے اوپر غلبہ پانے میں کامیاب ہو جاتی، مگر وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اس کی ٹانگیں جب مزید چہل قدمی سے جواب دے گئیں تو وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا اور تھکن کے باعث وہیں سو گیا۔
فروا جو اپنی دوست کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہوئی تھی، وہاں اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گھر میں وہ بتا کر گئی تھی کہ وہ دیر سے لوٹے گی، مگر اتنی لیٹ ہو جائے گی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک تو پہلے اس کی فرینڈز نے اس کی جان نہیں چھوڑی، دوسرا راستے میں گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ پاپا نے اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے کو کہا تھا، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی اور ایک بھلا آدمی مل گیا جس نے ٹھٹھتی سردی میں اسے ٹائر تبدیل کر دیا، ورنہ وہ صبح تک اسی سنسان سڑک پر گاڑی میں ہی قید رہتی۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچی۔ چوکیدار سے اس نے سختی سے پہلے تو گیٹ آہستہ کھولنے اور بند کرنے کا کہا، پھر اسے تنبیہ کی کہ اگر پاپا پوچھے تو کہہ دینا فروا بی بی 12 بجے لوٹ آئی تھیں۔ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی، مگر اسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے لان میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ وہ تجسس سے اس طرف بڑھ گئی، قریب پہنچی تو اعظم شال اوڑھے سوچوں میں کھویا غیر ارادی طور پر ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر لگا رہا تھا۔ ہیلو، اپنا کمرہ کیا کرائے پر دے دیا ہے جو اس وقت لان کی پیمائش کر رہے ہو؟ فروا نے تھکن سے چور ہوتے جسم کے باعث کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے یہاں چہل قدمی کرتے، اور ویسے بھی کرائے پر اپنی چیزیں دی جا سکتی ہیں، دوسروں کی نہیں، وہ گہرے لہجے میں بولا اور ایک کرسی پر خود بھی بیٹھ گیا۔ تم اس گھر کی چیزوں کو کب اپنا سمجھنا شروع کرو گے؟ فروا کے لہجے میں اضطراب تھا۔ جب اس گھر کے مکین مجھے اپنا، وہ دو ٹوک لہجے میں بول گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم تمہیں اپنا نہیں سمجھتے؟ وہ دکھ سے بولی۔ واہ رے نصیب، وہ بھی خود کو اوروں میں شمار کر گئے۔ وہ یہ مصرع بس سوچ کر رہ گیا۔ اگر مجھے اپنا سمجھتی تو مجھ سے یہ بات نہ چھپاتی کہ تم شہروز سے کیوں پچھلے 3 روز سے ناراض ہو۔ وہ سنجیدہ چہرے مگر مسکراتے لہجے میں بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پچھلے 3 روز سے شہروز سے اپنی ناراضگی چھپانے کے لیے تم سے کترا رہی تھی؟ فروا نے ترش لہجے میں کہا۔ تو اور کیا، میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ شہری دن میں صرف 2 بار تمہیں کال کرتا ہے، پہلے تو کئی بار بات کرتا تھا۔ بس اس بات سے تم اس سے ناراض ہوگی؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجھے معلوم نہیں پڑے گا؟ وہ اس کے لہجے میں ترشی محسوس کر کے مزید سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ فروا کا غصے اور ضبط سے برا حال ہو گیا۔ اس کے گلابی گالوں کی سرخی اندھیرے میں بھی اعظم کی آنکھوں کو چدھیانے لگی۔ بے حس انسان، ایسا سمجھتے ہو تو میری جانیں جوتی! وہ غصے سے تنک کر کہتی ہوئی پاؤں پٹک کر اٹھ کر جانے لگی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس کی کلائی پکڑ کر اسے پھر سے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر مکھ نہیں موڑا کرتے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ بے حس اور نادان انسان، اگر تم سمجھو تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ غصے سے رو دینے والے لہجے میں بولی۔ بات تو معمولی سی ہے، اگر میں نے تمہیں جاب کا نہیں بتایا تو یہ اتنی ناراضگی کی بات بھی نہیں کہ کسی سے 3 روز تک بات نہ کی جائے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے منانے کے طریقے بھی عجیب ہیں، روٹھے انسان کو اور روٹھا کر مناتے ہو، اس سے بہتر نہیں کہ تم سے بات ہی نہ کی جائے، فروا نے خسیانی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اچھا بابا، سوری، کان پکڑتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ اور کسی کو کچھ بتاؤں یا نہ تمہیں ہر بات ضرور بتایا کروں گا، اب تو مان جاؤ، اعظم نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری معذرت ایک شرط پر قبول ہو سکتی ہے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ شہزادی غلام آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ ابھی ہم سونے جا رہے ہیں، صبح ہمیں لانگ ڈرائیو پر لے جانے کے لیے دیر سے اٹھایا جائے، سمجھے؟ وہ لہجے میں اور زیادہ وقار لاتے ہوئے بولی۔
جی میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ بدتمیز، مجھے تم لے کر جاؤ گے؟ ڈرائیور نہیں، فروا کھا جانے والے لہجے میں بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔